بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکفاۃ فی النکاح معتبرۃ، نکاح میں کفو کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ کفو کا معنی برابری ہوتی ہے کہ شرع میں لکھا ہوا ہے کہ مرد کا عورت کے ساتھ برابر ہونا، اسلام میں نسب میں، تقوی میں، آزادی میں، مال اور پیشہ میں مساوی ہونا، برابر ہونا، اس کو کفو کہتے ہیں۔ کس کس چیز میں؟ اسلام دونوں مسلمان ہوں، اور اس کے علاوہ نسب میں، خاندان میں برابر ہوں، اور نیکی اور تقوی میں برابر ہوں، اور آزاد ہوں دونوں، اور دونوں کا مال کے لحاظ سے اور پیشے کے لحاظ سے دونوں برابر ہوں، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر یعنی کیونکہ کفو کا اعتبار مرد کی طرف سے معتبر ہے، یعنی مرد کو اعلیٰ ہونا چاہیے عورت سے، یا مرد کو عورت کے برابر کم از کم ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ان چیزوں میں، اسلام میں، نیکی تقوی میں، خاندان میں اور پیشہ کے لحاظ سے اسے کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شریف عورت کو خسیس کسی عام جو مرد مثلا خسیس ویسے کمینے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں شریف عورت کو اپنے سے گھٹیا جو مرد ہے اس کا فراش ہونا یا اس کے ماتحت ہونا یا اس کے لیے ناگوار ہوتا ہے، لہذا کفو ضروری ہے۔ عورت کی طرف سے اس کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ مرد کے لیے دینات فراش باعث اعتبار نہیں ہے، یعنی کہ اگر مرد کے لیے عورت اس کے ماتحت ہوتی ہے تو جو ماتحت ہے وہ جیسے بھی ہو، وہ اس سے ایک درجے میں کم بھی ہو، خاندان کے لحاظ سے بھی کم ہو، تو اس میں اسے کوئی آر نہیں ہوتی، لیکن عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ مرد اس سے اعلیٰ ہونا چاہیے، کیونکہ اپنے سے گھٹیا مرد کا ماتحت ہونا یہ اس کو عورت اپنے لیے آر سمجھتی ہے، اس لیے شریعت نے کفو کا لحاظ کیا ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ كُفْءٍ فَلِلْأَوْلِيَاءِ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا، اگر کوئی عورت غیر کفو میں خود اپنی مرضی سے نکاح کر لے تو اس کے اولیاء کو نکاح توڑوانے کا حق ہے۔ اگر عورت اپنا نکاح غیر کفو میں کر لے تو اس کے اولیاء کے لیے، کیونکہ باعث آر ہے، اس لیے اس آر کو دور کرنے کے لیے اولیاء کو حق ہے کہ ان کے درمیان جدائی ڈلوا دیں، اور یہ حق عورت کے بچہ پیدا کرنے سے پہلے تک ہے۔ اگر عورت کے اولیاء میں کسی نے اس کا نکاح غیر کفو میں کر لیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک باقی اولیاء کو بھی توڑوانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کسی ولی نے اگر کروایا ہے غیر کفو میں نکاح، کسی کم خاندان میں نکاح کروایا ہے، تو پھر اب وہ نکاح نہیں توڑوا سکتے، اور اگر خود اپنی مرضی سے لڑکی نے کیا ہے تو پھر اولیاء کو حق ہے کہ وہ اس کا نکاح توڑوا سکتے ہیں۔ جی، اگرچہ بے شک بالغ سمجھدار ہو۔ جب نکاح کرے عورت غیر کفو میں تو اس کے اولیاء کے لیے جائز ہے کہ وہ جدائی ڈلوا دیں ان کے درمیان۔ والکفاۃ تعتبر فی النسب والدین والمال، کفو کا اعتبار نسب میں، دین میں اور مال میں کیا جاتا ہے، یعنی کہ دین میں کیا کہ دین میں تو یہ ہے نہیں ہے کہ مرد کا جو دین ہے وہ عورت سے اعلیٰ ہو۔ جب دونوں مسلمان ہیں تو پہلے تو مسلمان کا مسلمان اور مسلمان عورت کا مسلمان مرد سے نکاح ہوتا ہے، اس لیے ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن اس دین میں باقی چیزیں آ جاتی ہیں کہ دین پہ عمل کرنے کے لحاظ سے وہ کتنا ہے، نمازی ہے، متقی ہے، تو جو دین کے فرائض ہیں ان کو ادا کرنے والا ہے۔ اگر مثلا عورت نمازی ہے اور وہ شریعت کا خیال کرنے والی ہے، وہ قرآن پڑھنے والی ہے، وہ قرآن کی عالم ہے، تو وہ جو آگے جو ہے وہ ڈنگر ہے، اس نے قرآن نہ اسے پڑھنا آتا ہے نہ وہ نماز پڑھتا ہے، تو یہ اس کا کفو نہیں ہے، اس میں نکاح کرنا یہ اپنی بےزتی کروانے کے مترادف ہے۔ اس طرح سے خاندان میں مرد کا خاندان یا تو عورت کے برابر ہو یا خاندان اس کا اعلیٰ ہو۔ اس میں وہی بات ہے کہ اعلیٰ خاندانوں میں لوگ جو نکاح کرنے کو عیب نہیں سمجھتے بیٹیاں دینے میں، لیکن کم خاندان میں جو ہے وہ بیٹیاں دینے میں عیب سمجھتے ہیں، اس وجہ سے انہیں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ والمال، اور مال میں بھی مرد کا عورت کے برابر ہونا یا اس سے اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ مال کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ امیر ہو، ان یکون مالکا للمہر، مہر دے سکتا ہو، عورت کو خرچہ دے سکتا ہو، یہ اتنا مال اس کے پاس ہو کم از کم۔ تو اگر مثلا عورت ہے وہ اس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، کروڑوں کی مالک ہے، اس کو ماں باپ کی طرف سے جائیداد میں اسے چیزیں ملی ہیں یا جہیز میں ملی ہیں، وہ بہت زیادہ امیر ہے، اور مرد کے پاس اتنے تو نہیں ہیں لیکن وہ اس کا خرچہ دے سکتا ہے، تو سمجھے وہ امیر ہی شمار ہوگا۔ یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے پاس مال کم ہے تو یہاں کفو نہیں بنتا، یہاں کفو بن جائے گا۔ وَتُعْتَبَرُ فِي الصَّنَاعِ، پیشہ میں بھی کفو کا اعتبار کیا جائے گا۔
پیشہ میں لوگ عام طور پر ہمارے یہاں تو اب اکثر قومیں جو ہیں قوموں کا اعتبار بھی پیشے کو لحاظ سے کیا جاتا ہے. جیسے فلاں قوم جو مستری ہیں جی، اگر کہ وہ کام مستریوں والا کرتے ہوں تو ان کو وہ شمار کرتے ہیں، حالانکہ کیا پتہ خاندان ان کا کوئی اور ہو. ہر بندہ کوئی پیشہ اختیار کر سکتا ہے. مثلا کوئی بہت بڑے خاندان کا ہے تو وہ مثلا کوئی چودھری صاحب ہے تو انہوں نے مستریوں کا کام سیکھ لیا تو وہ کر سکتا ہے. کوئی اس نے نائیوں والا کام سیکھ لیا تو وہ بھی کر سکتا ہے. کوئی اگر مثلا ایک بندہ ہے کہ وہ ہاتھوں سے جوتے بناتا ہے تو اسے موچی کہلاتے ہیں. تو اگر اس نے اپنی فیکٹری بنائی ہے جوتے بنانے کی ہے وہ جس خاندان کا بھی، بات تو پھر بھی وہی ہے. لیکن ہمارے یہاں اس پیشے کو اس لحاظ سے بڑا کہا جاتا ہے کہ اسے موچی نہیں کہا جاتا، اس کی فیکٹری ہے اسے کہا جاتا ہے جو بیچارہ ہاتھ سے سیتا ہے. تو اس کو ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور خاندان ہو. اس وجہ سے پیشے میں بھی اعتبار کیا جاتا ہے. اس میں کیونکہ ان چیزوں کو سمجھا جاتا ہے، ہمارے اس میں بعض چیزوں کو پیسوں کے اعتبار سے کیا جاتا ہے تو یہاں اعتبار کریں گے. اگر جو لوگ کرتے ہیں تو اس میں مثلا کوئی اگر کہتا ہے کہ ہم بیٹی کا رشتہ نہیں دیتے ہیں کہ مثلا یہ فلاں خاندان میں وہ جو ہے ہمارے پیشے سے ہمارے لحاظ سے کم ہے تو وہ ان کا حق ہے وہ نکاح کا وہ کر سکتے ہیں. وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْإِعْتِرَاضُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالیٰ. امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے اپنی مرضی سے نکاح کیا اور اس نے مہر مثلی سے کم مہر لیا تو پھر اسے اس کے اولیاء کو اس پر بھی اعتراض کا حق ہے. مہر مثلی سے کم مہر لینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت اپنے آپ کو ہلکا کر رہی ہے اگلے لوگوں کے لیے کہ وہ وہ اس کا رشتہ قبول کریں صحیح، چاہے وہ تھوڑا مہر ہی دے دیں. تو یہ اس لحاظ سے انہیں اعتراض کا حق حاصل ہے. اب ہمارے یہاں جو مہر مثلی دیا جاتا ہے اس لحاظ سے یہ مسئلہ بنتا ہی نہیں ہے. 5,000 مولوی صاحب لکھ دو مہر جی، 10,000 لکھ دو. یہ مہر مثلی ہمارے یہاں تو یہ چل رہا ہے. مہر مثلی کی تب یہ بات ہے جب مہر مثلی کثیر دیے جاتے تھے. مثلا کسی نے کہا کہ جی کسی خاندان میں مثلا باغ دیے جاتے ہیں، اس سیابیات کی مثالیں ہیں، حضور کے ازواج مطہرات کی مثالیں اور سیابیات کی انہوں نے پورے باغ انہوں نے مہر میں دیے. اب یہ مہر مثلی ان کے یہاں مثلا یہ ہو گیا کہ وہ خاندان میں سارے لوگ ایسے مہر دیتے ہیں یا مثلا ہزاروں درہم دیتے تھے تو وہ مہر مثلی ان کے یہاں بن گیا. تو اب کوئی عورت اس سے کم مہر لے کر تو کسی کے یہاں شادی کرتی ہے، کسی سے شادی کر لیتی ہے تو اس کے اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل ہے. ہمارے یہاں ایک بات یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لڑکی خود نکاح کر لے. یہ تو اس طرح کی لڑکیاں کرتی ہیں جن کے مثلا جیسے ہم نے کل بات کی تھی ان کے کسی غلط تعلقات ہوں یا جو لڑکیاں بھاگ کے کرتی ہیں اس طرح سے کرتی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ وہاں پہ ڈائریکٹ پیغام نکاح کا بھیجتے تھے، اس عورت کے ہاں بھیجتے تھے یا عورت مرد کو نکاح بھیجتی تھی، نکاح کا پیغام بھیجتی تھی، پھر وہ ان کے گھر آ کے بات کرتے. تو اس طرح سے بھی ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ عورت کو پیغام دینا یا عورت کا مرد کو پیغام دینا، ایسے بھی ہوتا تھا. تو اس لیے ان کے ہاں یہ اس کو آر نہیں سمجھا جاتا تھا کہ کسی کو ڈائریکٹ کسی نے پیغام دیا نکاح کا اور پھر اس نے ان کے گھر والوں سے بات کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے نکاح کو قبول کر لیا، یا خود رشتہ عورت نے بھیجا مرد کی طرف کہ وہ اسے نکاح کر لو. تو ان کے ہاں یہ اس طرح سے ہوتا تھا، اس وجہ سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا. آگے نہیں تو تو اولیاء کو اعتراض کا حق اثر یتیمون مہرا، یا تو اس کا مہر پورا کریں اور یفرقا، یا تو مہر مثلی پورا لے تو یا پھر ان میں اگر مہر مثلی پورا نہیں لیتی تو یہ اس کے اولیاء کے لیے بھیجتی ہے تو اس لیے وہ اس کا نکاح توڑوا سکتے ہیں، جدائی بھی کروا سکتے ہیں. بیٹھ سے ادھر آؤ نا، ادھر بیٹھ، بزرگ بندے نے اوپر بٹھایا گئے. جی جی معاف کرنے کا کیا کہا؟ ہاں جی معاف کر سکتی ہے، لیکن وہ جب مہر طے ہو گیا ہے مثلا تو انہوں نے اب دیکھیں نا مہر میں یہ ہوتا ہے کہ مہر جب زیادہ اور مہر کا مطالبہ کرنا عورت کے اولیاء کا حق ہے کہ وہ مہر کا مطالبہ کر سکتے ہیں. عورت خود بھی مطالبہ کر سکتی ہے، اس کے ولی مطالبہ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے کہ اس میں ان کی عزت ہے. اگر ان کی بیٹی کو مہر زیادہ دیں گے تو مطلب ہے کہ اس لڑکے والوں نے ان کی بیٹی کی قدر کی ہے، ان کے خاندان کی عزت کی ہے. تو کہتے نہیں ہیں لوگ بھائی جناب جی انہوں نے مثلا کوئی جی کہا جتنے لاکھ دینے جیسا نہیں جتنی چیزیں وہ جو لاکھ شاخ دینے ہیں وہی سارے جو ہے اس مہر میں شمار کر لیے جائیں. مثلا اگلے دن کچھ دنوں بعد ایک شادی ہو رہی ہے تو وہاں پہ جو لاکھ تقریباً طے ہوئے وہ 1,00,000 روپیہ ہے. انہیں مہر جو نکاح میں دینا ہے وہ 5-10 ہزار روپیہ دیں گے. اب وہ جو ویسے دینے تو اسی خاندان پہ تو وہ اسی مہر میں دے دیے جائیں اگر تو شریعت کا حکم بھی پورا ہو جائے اور ان کی عزت بھی ہو خاندان کی کہ انہوں نے اتنا مہر ان کی بیٹی کو دیا ہے. تو پہلے طے ہو گیا مہر زیادہ انہوں نے طے کر لیا
انہوں نے کہا کہ ہم دیں گے، پھر عورتیں اپنی مرضی سے بعد میں معاف کر دیا تو کر سکتی ہے جی ظاہر ہے جو ولی ہوتے ہیں وہی طے کرتے ہیں نا، لیکن اب ہمارے یہاں اس طرح سے طے نہیں ہوتا. ہمارے یہاں اسی وقت نکاح کے وقت کہتے ہیں لڑکی والے کیونکہ ان کا حق ہوتا ہے لیکن وہ مانگتے نہیں، وہ بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہیں گے، لوگ کہیں گے دیکھو جی یہ گڑیاں بیچنے تو آ گئے جی، پیسے لیتے ہیں، یہ وہ اس طرح کی بات کریں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ کہیں گے جنہیں دین کا مسئلہ پتہ نہیں ہے. ورنہ تو مطالبہ عورت کو اولیاء کا حق کا وہ مطالبہ کر سکتے ہیں. پھر وہ وہیں پہ کہتے ہیں جی مار کتنا جی، لکھو نا جی، جتنا آیا اتنا لکھو نا جی، وہ لڑکی والے کہیں گے اتنا لکھو نا جی، چلو جی شرع کتنا وہ لکھ دے جی، وہ شرع کتنا ہے مولوی صاحب سے دسو جی، مولوی صاحب آخر بول سکتے ہیں چلو 5,000 لکھ دو، 10,000 لکھ دو جی، تو بس وہ اس کو دے دیں گے. حالانکہ جب مہر مثلی کی بات ہے اور پھر اتنے کثیر مہر صحابہ میں دیے جاتے تھے، کم سے کم مہر کی مقدار تو بیان کی گئی، آگے آ رہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ کی مقدار مقرر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی دیں. تو آج تو 5,000 کا ایک سوٹ بھی نہیں آتا صحیح سا، تو ویسے بھی جا کے بازار جاؤ تو اس ساتھ رکھنا ہے 20,000 والا ہوئے تو یہ ایک انسان میں تو یہ ایک انسان بس مجھے پسند ہے، ابا جی تو مرضی کرو جو مرضی کرو، تو مرضی کرو، میں تو یہ ایک انسان بس، نہیں تو میں کہ نہیں نا، پھر میں پرانے کپڑے لائے کے ابا آنا بھی اس لیے بیزتی سارے سامنے کروا سے میری کہ تو پرانے کپڑے لائے سر، اماں بھی آتی چلو لے ہی دئیے 20,000 روپیہ خرچ کریے. تو جس طرح کے مل جائیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، مطالبے شالبے نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں آپ کوئی 2,000 لائے تھے نا وہ پا رہے تھے لے دے صحیح کوئی ضروری نہیں ہے سارا اسی وقت ادا کریں. ماہر وہاں پہ لکھا ہوتا ہے، رجسٹر میں لکھا ہوتا ہے ماہر معجل یا معجل، یہ رجسٹر والا نظام بھی اب ہمارے یہاں ہے ملکی قانون کی وجہ سے، ورنہ تو یہ نکاح تو صرف ایجاب قبول کا نام ہے، اور مہر اس میں بول دیا جاتا ہے کتنا مہر ہے، تو وہ سارا اسی وقت دے دیں، سارا مؤخر کر لیں، آدھا دے دیں آدھا مؤخر کر لیں، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ آپ مسئلے پوچھتی ہو تو بعد میں بھی آپ کو ذہن میں آتا ہو کہ کوئی آپ نہ مسئلہ پوچھ سکیں تو وہ بعد میں لکھ کے بھیج دیا کریں، آپ کو کم از کم کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جو آپ کے ذہن میں آئے تو آپ اس کو جواب آپ کا نہ آتا ہو. اجازت وجہ ابو ابن آتا الصغیرہ تھا وناقص من مار مثلی ابن آتا ابن الصغیرہ وزاد فی مار امراتی جاز ذلک علیہما. کسی باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کروائی، اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کروائی اور مہر جو لیا وہ مہر مثلی سے کم لیا، باپ نے شادی کروائی اور باپ نے مہر مثلی سے کم مہر لیا، تو اس طرح اس کا کرنا جائز ہے. اسی طرح اس نے اپنے چھوٹے بچے کی شادی کروائی اور مہر مثلی جو دینا تھا مہر اس سے زیادہ دے دیا تو یہ دینا بھی جائز ہے. ظاہر ولی باپ ہے تو بیٹے کے وقت دینے کی بات تھی تو اس نے جتنا دینا تھا اس سے زیادہ دیا، بیٹی کے وقت لینے کی بات تھی تو جتنا لینا تھا اس سے کم لیا، تو کہتے ہیں یہ باپ یا جو قریبی ولی ہے باپ یا دادا وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نکاح میں انہوں نے کوئی اور مسئلے دیکھی ہو، اور فائدہ دیکھا ہو، مثلا ایسے ہوتا ہے لوگ اچھے ہیں، خاندان اچھا ہے، اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، تو چلو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں تو پھر بھی ہم رشتہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ پیسے تو یہ عارضی ہوتے ہیں، اصل تو زندگی گزارنی ہوتی ہے انسان نے، وہ کیسے گزرتی ہے. تو جو نکاح میں جو مخفی مصلحتیں ہوتی ہیں وہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دیکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے کوئی ایسی مصلحت دیکھی ہوگی جس وجہ سے انہوں نے مہر کم لے لیا اور انہوں نے رشتہ دے دیا، تو یہ ان کی مرضی ہے، وہ دے سکتے ہیں. وذالک لا يجوز ذلك لغیر الاب والجد، لیکن باپ اور دادا کے علاوہ کسی باقی جو ولی ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے. وسخ النکاح اذا سمى فيه مہرا وسخ النکاح الا لم يسمى فيه مہرا، نکاح میں مہر متعین کیا جائے تو پھر بھی نکاح صحیح ہے، مہر متعین نہ کیا جائے پھر بھی صحیح ہے. مہر متعین کیا جائے مطلب کسی نے کہا کہ میں نے نکاح کرتے ہوئے مہر مقرر کیا کہ اتنا مہر دیں گے، اتنے اعتمار کے بدلے میں فلاں عورت تمہارے نکاح میں، اس نے کہا قبول کی تو پھر بھی ہو جائے گا. صرف اتنا کہہ دیا کہ تو فلاں عورت کے ساتھ تمہارا نکاح کروایا، مہر کا نام ہی نہیں لیا، نکاح پھر بھی ہو جائے گا. لیکن جب مہر بولا نہیں ہے تو یہ نہیں کہ مہر دینا نہیں پڑے گا، دینا پڑے گا، مہر مثلی دینا پڑے گا بعد میں، لیکن نکاح ہو جائے گا بغیر مہر کو متعین کیے ہوئے. اب یہاں پہ ہمارے یہاں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو نکاح جس کا ہوا ہے نا، جس کا ہونا ہے وہ خود خیال کرے کہ اس نے مہر کتنا دینا ہے. وہ اس وقت گنگا بن کے بیٹھا ہوتا ہے، برا دیسی ابا دیسی وہ جتنے دیسن بھائی ہوں زیادہ آخر بھی وہ آخر